الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات جسے تلاوت کیا گیا، یہ سورہ واللیل 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ ذات جو انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی، اسے ہم جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال اس لیے صرف کرتے ہیں تاکہ وہ ستھرا ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ان پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے اس کے کہ ان کی تمنا، آرزو، خواہش اس مال کے صرف کرنے سے یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم بھی انہیں اس قدر عطا کریں گے، اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مفہوم ہے ان آیات طیبات کا۔ گزشتہ جمعہ امیر المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، کمالات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، اس کا ذکر چھڑا تھا، اور میں نے آپ کا اس میں گرامی اور یہ کہ آپ کو صدیق اور عتیق کیوں کہتے ہیں،
یہ باتیں پچھلے جمعے عرض کی گئی تھیں۔ آج ایک بات جو آپ کی کنیت ابو بکر ہے، ایک تو بات اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک یہ قرآن عزیز کی جو آیت طیبہ ہے، اس میں آپ کی اسلام کے لیے جو مالی خدمات ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ چند گزارشات، اور اگر وقت ملا تو آپ کے علم کے بارے میں اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ یہ لفظ ابو عربی میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جسے ہم کہتے ہیں فلاں چیز والا، فلاں چیز والا، گھر والا، دکان والا، یہ اس معنوں میں، والا کے معنوں میں ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بکر، اس کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے سب سے پہلا۔ عربی میں بکورہ اس پھل کو کہتے ہیں جو موسم کا سب سے پہلا پھل ہو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب سب سے کسی کے باغ کا پہلا پھل کھجور کی صورت میں کسی اور وہ آتا، بارگاہ مصطفی میں وہ لے کے حاضر ہوتا، سرکار اسے سامنے رکھتے، کچھ آیات طیبات پڑھتے، دعا مانگتے اور پھر بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس پھل کو بھی باکورہ کہا جاتا تھا۔ جوان سال بی کو بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو ابو بکر اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ ہر معاملے میں سیدنا ابو بکر صدیق، ہر نیکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے سبقت اختیار کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ ایمان لائے تو سب سے پہلے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہجرت کی سرکار کے ساتھ تو سب سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو آپ کے پہلو میں مدفون ہوا، اس میں بھی سب سے پہلے آپ، اور حضور فرماتے ہیں جب ہم
قبروں سے اٹھیں گے، پہلے میں اٹھوں گا اور پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق ہوں گے۔ وہاں بھی باقی سب سے پہلے ہیں۔ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے، پہلے داخل ہوں گے اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نیکی کی کوئی مد دیکھ لیں، اس میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ اس بنا پر آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ ایک وجہ یہ بیان ہوئی بکر جوان سال اونٹنی کو بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت یہ تھی کہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نوافل کی ادائیگی آپ کرتے تو اپنے گھر کے سامنے اس بازار کے اندر مصلی بچھا لیتے اور وہاں نوافل ادا کرتے۔ جب قرآن عزیز پڑھتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ عورتیں، بچے، بوڑھے وہ آپ کا قرآن عزیز سننے کے لیے ارد گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے قرآن عزیز پڑھنے میں اتنا سوز تھا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ رہے ہوتے۔ اس پہ مشرکین نے کچھ آپ کو پریشان کیا تو آپ سرکار سے اجازت لے کے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کافر ملا جو تجارت کے سلسلے باہر گیا ہوا تھا، واپس پلٹ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق جاتے ہوئے دیکھے، روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا یہاں کے لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ کہا آپ جیسا آدمی جائے گا تو یہ تو ہمارے لیے ایک عزت کا مسئلہ، لوگ تان کریں گے۔ ایسا آدمی جو مہمان نواز ہے، یتیموں کی دستگیری کرنے والا، غریبوں کی معاونت کرنے والا، بھوکوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلانے والا، وہ چلا جائے تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں؟ آپ چلیں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جس طرح سے عبادت چاہیں کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے بغیر اس کے ساتھ واپس آ گئے۔ ابو جہل وغیرہ کو اس نے بلا کر، ابن دوغنہ اس کا نام تھا، تذکرہ کیا تو کہا اگر وہ اپنے گھر میں عبادت کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ باہر آ کے مصلی بچھا لیتے ہیں، قرآن عزیز پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے، عورتیں، بوڑھے سب ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، قرآن عزیز کو سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی اپنا دین چھوڑ کے مسلمان نہ ہو جائے، تو اگر یہ گھر پہ پڑھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے آ کر ابو بکر صدیق سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے بغیر اس کے کہ اس کی اس تجویز کو کہ گھر ہی پڑھ لے، آپ کو جواب دیتے۔ کچھ دن کے لیے آپ نے گھر کے اندر نوافل ادا کیے، اس کے بعد پھر باہر
مصلی بچھا کے شروع ہو گئے تو یہ جتنے بھی یہ صنادید سردار تھے مکہ مکرمہ کے، یہ پھر اس کافر کو جس نے ضمانت دی تھی اس کے پاس آئے اور کہا یہ صورتحال ہے، اب پھر دیکھو باہر۔ اس نے آ کے ابو بکر صدیق سے یہ بات کہی تو آپ فرمانے لگے مجھے تمہاری ضمانت کی ضرورت ہے، نہ میں تمہاری ضمانت پہ واپس آیا تھا، نہ مجھے اب ضرورت ہے، میں جہاں چاہوں گا نماز ادا کروں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو جب وہ پریشان کرنے لگے، بارگاہ مصطفی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروضات پیش کی تو حضور فرمانے لگے کہ رک جاؤ، مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکوں گا؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں تم میرے ساتھ چلو گے۔ اس پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدیں، انہیں پالا، اور جس دن ہجرت کا دن آیا اس دن ان اونٹنیوں کو بارگاہ مصطفی میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، دروازہ کھولا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور فرمانے لگے کہ تخلیے میں کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی حضور یہ سب آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، گھر والے ہیں، اور سب آپ کے رازدان ہیں، آپ جو بھی فرمائیں گے وہ کبھی کسی تک نہیں پہنچے گا۔ پھر آپ نے تذکرہ کیا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے اور چلنا ہے۔ اب وہ اونٹنیاں لائی گئیں۔ عرض کی حضور میں نے یہ اس مقصد کے لیے انہیں پالا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر ایک کے پیسے لے لو۔ آپ فرمانے لگے نہیں۔ عرض سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ نہیں حضور پیسے نہیں، یہ صرف آپ کے لیے، جب ہے ہی مقصد ہی یہی تھا تو اب پیسے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں تاریخ کو یہ اونٹنی فلاں پہاڑ کے دامن میں لے آنا، اور یہ جبل ثور تھا جس کے اوپر غار ثور ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان وغیرہ پہلے سے پیک کر رکھا تھا۔ ایک تھیلے کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں، اشیاء تھیں۔ آپ کا ایک غلام تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ہر روز فلاں وقت مغرب کے بعد اس پہاڑ پہ بکریاں لے کے آنا ہے تاکہ بارگاہ مصطفی میں تازہ دودھ پیش کیا جا سکے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی، حضرت زبیر ابن العوام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، انہی سے عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تازہ کھانا پہنچانے کی جبل ثور میں لگی کہ تم نے تازہ کھانا بنا کے وہاں پہنچانا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ سیدنا صدیق اکبر کے بڑے بیٹے ہیں،
ان کی ڈیوٹی یہ لگی کہ مکہ مکرمہ کی جملہ سرگرمیاں جو بھی دن کے وقت ہوں، تم نے مغرب کے بعد اسے جا کے وہاں پہنچانا، ہمیں بتانا ہے۔ گھر کے تمام جتنے بھی افراد تھے ان سب کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ تم نے جب تک ہم آگے کے لیے روانہ نہیں ہوتے جبل ثور میں آ کے یہ امور سر انجام دینے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ اس کا آگے جو واقعات ہیں جبل ثور کے وہ عرض کروں گا۔ آج مجھے صرف یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہجرت کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، کیونکہ آپ کو ہر معاملے میں اولیت حاصل ہے۔ اونٹنیاں پالی تو بھی ابو بکر کہا گیا، اور ہر معاملے میں پہل کی اس لیے بھی آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ تو یہ ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ یہ بات اس دن رہ گئی تھی تو میں نے کہا آپ کو اس کے لیے بھی تھوڑا سا میں آگاہ کر دوں۔ آج جو میں نے آیہ طیبہ آپ کے لیے عرض کی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ پہلے اس کا میں شان نزول عرض کر دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے امیر ترین تاجروں میں ایک تھے۔ اللہ کریم جل مجدہ نے کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ نے اس دولت کو جس کام کے لیے استعمال کیا ہے وہ فروغ اسلام تھا۔ جس دن ہجرت کر کے روانگی کا وہ وقت تھا، اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار 40,000 دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ لیے تھے۔ آپ کی مالی اسلام کے لیے مالی معاونت میں یہ بات بطور خاص آپ پڑھیں گے سنیں گے، بہت سے غلام لونڈییں باندییں وہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور جو اسلام قبول کر لیتا تھا غلاموں میں سے ان کے مالک انہیں انتہائی تکلیف سے ہمکنار کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی 7-8 غلام ایسے تھے جن پہ انتہائی درجے کا تشدد ہوتا تھا۔ ان میں حضرت بلال حبشی جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان پہ انتہائی بربریت کی اور دہشت گردی جسے کہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اس کے مالک کو معلوم ہوا کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو دوپہر کو تپتی ہوئی ریت پہ ننگے جسم کے ساتھ لٹا دیا جاتا، جسم میں جنگلی کیکر کے کانٹے
جو ایک کیل کی طرح ہوتے ہیں وہ چبو دیے جاتے، چھاتی پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا اور ارد گرد آگ کا الاؤ روشن کر دیا جاتا، اتنی شدید گرمی کے باوجود، اور پھر پوچھا جاتا کہ بتا کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، اب بھی اسلام کا نام لے گا؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے تھے وہ احد احد کے تھے کہ اللہ ہو احد، کہ اللہ ایک ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنی سختیاں ہوتی تھی، لیکن زبان پہ رب تعالی جل مجدہ الکریم کا اسم گرامی جاری ہوتا۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن گھر کے اندر تشدد کرتے ہوئے آوازیں سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، امیہ بن خلف باہر نکلا، تو آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ غلام بلال اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ نے اس وقت وہ کہا تھا جو جملہ کہا گیا تھا، تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو امیہ بن خلف کہنے لگا اگر بڑا ہی آپ کو ترس آتا ہے تو خرید لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ یہ تیار ہو جائے بیچنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے بھاری بھرکم قیمت بھی بتائی اور یہ بات بھی بتائی، آپ کا ایک غلام تھا تو تجارت کرتا تھا اور بڑا تجارت کے معاملے میں ماہر تھا، ایک تو وہ غلام اس کے عوض میں دے دو، مزید اتنے پیسے بھی دے دو۔ آپ گھر پہ گئے اور گھر پہ جانے کے بعد آپ اس غلام کو، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پیسے لیے اور امیہ بن خلف کو آ کے غلام سپرد کر دیا، حضرت پیسے بھی دیے، بلال حبشی کو آپ کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ مصطفی میں لے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں نے حضرت بلال کو خرید لیا ہے اور آپ گواہ بن جائیں میں اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کرتا ہوں۔ آپ کے والد گرامی اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، عثمان نام ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو بیٹے کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ اگر آپ کو غلام خرید کے آزاد کرنے کا شوق ہی ہے، اس سے پہلے آپ متعدد غلام خرید کے 7 8 9 جن میں مرد اور عورتیں شامل تھی ان کو خرید کے آزاد کر چکے تھے، اگر آپ کو شوق تھا ہی خریدنے کا اور آزاد کرنے کا تو جوان غلاموں کو خریدتے تاکہ آپ کے یہ کام آتے، آپ کے دست و بازو بنتے، یہ سمجھتے کہ ان پہ آپ کا احسان ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ آپ کی معاونت کرتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں نے
پھر ساتھ ہی یہ بات بھی کہی، آپ کے والد گرامی نے بھی یہ کہی، لوگ بھی کہتے تھے کہ لگتا ہے ان کا کوئی آپ پر احسان ہے جس کا آپ نے انہیں خرید کے آزاد کر کے بدلہ چکایا ہے۔ جب یہ بات کہی تو رب تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت طیبہ نازل کی اور یہ فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر صدیق پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہو۔ ان کی منشا، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ان کی منشا صرف اور صرف میری رضا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم بھی ابو بکر صدیق کو اتنا عطا کریں گے کہ یہ راضی ہو جائیں۔ یہ سورہ لیل ہے، آگے سورہ دہا ہے۔ سورہ دہا میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، آپ کی باتوں کو اتنی اہمیت دے گا کہ لَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ۔ جس طرح سے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیہ رضا نازل کی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسے ہی ابو بکر صدیق کے لیے کہا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور پھر میں ایک بات آپ کے لیے اور عرض کروں، اللہ اکبر، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ بات سننے کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پہ جس شخص نے جو احسان کیا تھا میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کو رب عطا کرے گا۔ اب ذرا غور کریں اس جملے پہ جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جس شخص نے، میں اس کی مثال دے کے تھوڑا سا آپ کے لیے عرض کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام معمار کا کام کر رہے تھے، آپ اینٹیں چن رہے تھے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اینٹیں پتھر لا رہے تھے، اور باقی وہ گارا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تیار کر رہے تھے۔ بیت اللہ کی دیواریں استوا ہو گئی، چھت وت تو نہیں ڈلی، اس وقت وہ چیز تھی نہیں چھت ڈالنے کے لیے، دیواریں مکمل ہو گئی، بیت اللہ مکمل ہوا تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے ایک سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے، ملائے کریم گھر کو میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والے رسول معظم اس میں تو بھیج دینا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ ملائے کریم اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دینا جو انہیں آباد کریں، تیری آیتیں انہیں سنائیں۔ یہ ایک دعا تھی جو خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے مانگی، اور یہ مصطفیٰ کی ذات پہ ایک احسان تھا
اب حضور نے اس کا بدلہ کیسے چکایا؟ کہا میرے ماننے والوں، جب تم نماز میں بیٹھ جاؤ، نماز کی ادائیگی کر لو، تو اب درود گرامی پڑھنا، اور اس درود میں کیا کرنا ہے؟ یوں درود گرامی پڑھنا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ مولا کریم اپنی رحمتیں سرکار کو ایسے ہی عطا کر دے جیسے تو نے اپنی رحمتیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور آپ کی آل پہ نشاور کی تھیں۔ کہا جب تک یہ درود پڑھ نہ لو، سلام نہیں پھیرنا۔ وہاں ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، اور یہاں ہر نمازی ہر نماز کے اندر نوافل ہوں، فرائض ہوں، واجبات ہوں، ادا ہو، قضا ہو، اس میں خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور نے بدلہ چکایا ہے۔ اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا آپ لے لیں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرمانے لگے جب مبعوث ہوئے اور نبوت کے اعلان کا آپ کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ 35-36 سال کے تھے جب آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ کوئی 20 اور یہ جو 36 سال کے درمیان 20-22 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت تو بچپن میں کر دیا تھا، لیکن تبلیغ کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لاؤ، یہ وہاں سے شروع کیا ہے 20-22 سال سے، اور 36 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر تشریف لائیں گے اور حضور کے شریعت کی تبلیغ کریں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اور شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے پہلو میں ان کی تدفین ہوگی۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے دونوں یار جانثار ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، ایک قبر کی جگہ، اماں جی فرماتی ہیں ایک قبر کی جگہ وہاں اور تھی، اور اس کے لیے حضور نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ انہوں نے دعا مانگی، ایک خوشخبری دی تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا تمام انبیاء کرام حضور کی آمد کی خبر دیتے تھے، میں بھی تمہیں ایک خبر دیتا ہوں۔ وہ وقت آ گیا، میرے بعد اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آقا دو عالم کی جلوہ گری ہوگی۔ بشارت دی لوگوں کو، یہ ایک احسان تھا حضور کی آمد کا اعلان کرنا، اور اس کا صلہ یہ عطا کیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام، ان پہ قوم نے تہمت لگائی کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس سے پوچھ لو۔ تو کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی بچہ 1-2 دن کا ہے، جھولے میں ہے، وہ کیسے بولے گا؟ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جھولے میں یہ بات کہی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ عز و جل کے نبی نے یہ اعلان کیا، اور سیدہ مریم کی
عفت اور عصمت میں رب تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن عزیز کی آیات طیبات کو نازل فرمایا، اور یہ عصمت و عفت کا چرچا اور اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا، جب تک قرآن عزیز کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت کی کہ ڈنکے بجتے رہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بدلہ چکایا، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ ابو بکر صدیق کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن رب تعالی ادا کرے۔ امور مالیہ میں کیا کیا مزید خدمت ہے، اب چونکہ وقت ہو گیا میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور آپ حیران رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ من زارنی، وہ آدمی جو اپنے گھر سے اس لیے چلا ہے کہ مجھے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ میں پہنچا، میری مسجد میں اس نے نماز کی ادائیگی کی، اور پھر امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر یہ روایت نقل کی کہ جس نے بغیر ناغہ کیے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لی، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے اس کی مغفرت کی کہ اسے بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو مسجد نبوی ہے اس کی زمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 10 دینار میں خرید کے تو مسجد نبوی کے لیے وقف کی تھی۔ اب اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ثواب کسے ملے گا؟ اس ذات کو جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ سیدنا بخش میں انشاءاللہ مزید امور مالیہ کے بارے میں آپ کے لیے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق سب سے جو اہم چیز اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم وہ محبت عطا کر دے جو ابو بکر صدیق کو ذات مصطفیٰ سے تھی۔ اگر یہ نعمت کسی کو مل جائے تو اسے یوں سمجھ لے کہ دنیا کی تمام دولتیں، عزتیں، وجاہتیں، برکتیں اسے حاصل ہو گئی، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے، یار حضور کے یار غار کے صدقے سے مملکت خدا داد پاکستان کو رب تعالیٰ استحکام عطا کرے۔ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے ہمارے ان افراد کو جو قیادت کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ دے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ مصطفیٰ کے صدقے سے سرزمین ہے، ہم اس کی بھلائی کے لیے کچھ کریں۔ دشمن اس کے در پہ ہے، اللہ کریم ان کے مفاسد عزائم کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے یہ ایک ساتھی دوست نمازی ہیں، ان کے ایک عزیز ہیں، کوئی جاوید کہتے ہیں ان کا نام ہے جی، یہ بیمار ہیں، ان کے لیے کینسر کی کہتے ہیں جی بیماری تشخیص ہوئی ہے۔ دعا کیجیے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے، ابو بکر صدیق کے صدقے سے انہیں بھی اور حضور کی امت کے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علیہ